السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 17 کا آغاز کریں گے اور آج کے لیکچر میں ہم حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ام فضل کی سیرت پہ بات کریں گے۔ لیکچر کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور کومنٹ کریں۔ اگر کوئی چیز اس لیکچر میں سے آپ کو پسند آئی ہے، جو بھی چیز اچھی لگی ہے، تو آپ اس کو ضرور جو ہے نا کمنٹ میں لکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے نام فاطمہ اسد بن ہاشم کی بیٹی اور عبد المطلب جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی تھی۔ حضرت ابو طالب سے نکاح ہوا، جن سے حضرت علی پیدا ہوئے۔ آغاز اسلام میں خاندان ہاشم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا اور ان میں اکثر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ بھی انہی لوگوں میں تھی۔ وہ ان کے شوہر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی اولاد جو تھی، بعض اولاد وہ مشرف بالاسلام ہوئی۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ نے ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ جب مسلمان ہو گئی تو ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت فاطمہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ الزہرا سے جب عقد ہوا تو حضرت علی نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آتی ہیں، میرے نکاح میں آنے والی ہیں، تو میں پانی بھروں گا اور باہر کے کام کاج کیا کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں، باقی گھر کے تمام معاملات میں آپ کی مدد کرے گی۔ حضرت فاطمہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قمیض پہنایا اور قبر کے اندر لیٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد انہوں نے میری سب سے زیادہ میری مدد کی، میرا ساتھ دیا۔ تو ہیں تو چچی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ پیار میری ماں کی طرح کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قمیض اس لیے پہنایا تاکہ انہیں جنت کے حلے ملے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد جو تھی وہ حضرت علی، حضرت جعفر طیار، حضرت طالب اور عقیل تھے، اور یہ بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانت امرات صالحات وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزوروها ویقیل فی بیتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بی بی جو تھی، حضرت فاطمہ جو تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جا کر دوپہر کو قیلولہ بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد اور ہاشم کے خاندان سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد کی یہ بھتیجی تھی اور حضرت ابو طالب کی یہ بیوی تھی، حضرت علی کی یہ والدہ تھی، حضرت فاطمہ کی یہ ساس تھی۔ تو بڑی نیک خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں اکثر جایا کرتے تھے۔ بڑا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یوں ہی پالا جس طرح اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ام فضل کی سیرت پر۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ ام فضل یہ ان کی کنیت تھی، نام لبابہ تھا اور کنیت ام فضل تھی، کبریٰ لقب تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ لبابہ کبریٰ بنت حارث بن حزن بن
بجیر بن الحرام بن ربیبہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصعہ۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا اور قبیلہ کنانہ سے تھی یہ۔ لبابہ کی حقیقی اور خیافی بہنیں کافی زیادہ تھی، جو خاندان ہاشم اور قریش کے دوسرے معزز گھرانوں میں منسوب تھی۔ جو حضرت میمونہ تھی وہ حضرت میمونہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ ام فضل کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ لبابہ حضرت عباس کی بیوی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سلمہ جو تھی وہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور اسما حضرت جعفر طیار، حضرت جو اسما تھی وہ حضرت جعفر جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے ان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر ان کی والدہ ہند بنت عوف کی نسبت مشہور ہے، اور سسرالی قرابت میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ مطلب سسرال کے اندر ان کے چاروں بہنیں ہی ایک خاندان میں تقریباً بیاہی گئی تھی۔ جیسے لبابہ خود حضرت عباس کی بیوی تھی، اور جو میمونہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور جو سلمہ تھی وہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے بھائی کی بیوی تھی۔ اور جو اسما تھی وہ جو تھی حضرت ابو طالب کی بیٹے کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب سسرال کے اندر سب سے زیادہ گہرا تعلق اور قرابت تھی تو وہ کس کی تھی؟ حضرت ام فضل کی تھی۔ تو نکاح حضرت عباس سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ہیں ان سے ہوا۔ ہجرت سے قبل یہ مسلمان ہوئی۔ ابن اسد کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام کو قبول کیا، باقی اور عورتیں ان کے بعد ایمان لائی۔ اس لحاظ سے ان کے ایمان لانے کا زمانہ بہت قدیم ہو جاتا ہے۔ ام فضل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کیا۔ حجۃ الوداع میں جب لوگوں کو عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صائم ہونے کی متعلق جو تھا وہ شبہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے، کئی کہتے رکھا کئی کہتے نہیں، حضرت ام فضل کے پاس آئے تو حضرت ام فضل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا اور کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوئے تو نہ پئیں گے، نہ روزے سے ہوئے تو پی لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ لوگوں کو جو تھی وہ تشفیع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔ ام فضل کی وفات حضرت علی کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عباس زندہ تھے۔ حضرت عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عباس کی اکثر اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ چونکہ سب بیٹے نہایت قابل تھے اس لیے بڑی خوش قسمت سمجھی جاتی تھی ام فضل۔ فضل، عبداللہ، معبد، عبید اللہ، قشم، عبد الرحمن، ام حبیبہ انہی کی یادگاریں ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ علم کے آسمان سمجھے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 احادیث ام فضل سے منقول ہیں، ان سے ملتی ہیں۔ عبداللہ تمام پسران عباس اور اسی طرح حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن حارث بن نوفل، عمیر، قریب، قابوس، انہوں نے کیا کیا تھا؟ احادیث کو ام فضل سے جو تھا وہ لیا تھا، نقل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ اخلاقی کمالات جو تھے وہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ آپ اکثر ان کے گھر جاتے اور دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت ام فضل۔